اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے کہ رجب کا مہینہ میرا ہے، آج وہ گزر گیا، یہ امتحان کا مہینہ تھا۔ اس مہینے کے اندر جتنی وہ اپنے بندوں پر، زندوں پر، مردوں پر کرم اور فضل اور رحمت نازل فرماتا ہے، اس لحاظ سے وہ اپنی نعمتیں اور دولتیں پوری لٹاتا ہے اور دیکھتا ہے کون میرے نعمتوں کا، میری عطا کردہ دولت کا، مال کا، نیکیوں کا، اچھے اعمال کا کون لالچی ہے، کون کتنا عمل کرتا ہے، کون ذوق شوق کے ساتھ میری طرف رغبت کرتا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے کون کون سے اچھا عمل کرتا ہے، ہر بری بات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ، امتحان کا مہینہ، وہ گزر گیا۔ مکے کے لحاظ سے آج 1-2 تاریخ ہے، 1 یا 2، یہاں کے لحاظ سے کل کو پہلی ہے، گزر گیا مہینہ، امتحان ہو لیے، اب ریزلٹ آنے کا وقت لگ رہا ہے قریب۔ ریزلٹ کب کو آئے گا، نتیجہ کب نکلے گا؟ 15ویں رات کو۔ آج کون سی رات ہے؟ جمعے کی رات ہے۔ 15ویں رات ہوگی اتوار کی، منگل کو 14 تاریخ ہوگی، 15ویں رات ہوگی بدھ کی، اس میں رزلٹ سب کا آ جائے گا۔ پندرہویں رات میں حضرت جبریل صدرۃ منتہا پر پہنچ جاتے ہیں۔ مکے کے لحاظ سے آدھی رات کو، مکے کے لحاظ سے آدھی رات ہوتی ہے کب؟ 1-2 بجے کے قریب۔ یہاں 2 بجیں گے تو وہاں 12 بجیں گے۔ اس وقت جبریل پہنچ جاتے ہیں اور منتظر ہوتے ہیں صدر کی طرف، بیری کا طرف، صدر منتہا کہتے ہیں بیری کا طرف، اس کی طرف ان کی نظر لگی ہوئی، وہ پرچہ آ کے بہت خوبصورتی کے ساتھ صدر سے منتہا جو بیری کا طرف اس کے اوپر رکھا جاتا ہے، وہ وہاں سے کھینچ لاتے ہیں ادب کے ساتھ۔ اس کے اندر کیا کیا احکامات ہوتے ہیں؟ پورے سال کے احکامات ہوتے ہیں۔ کون مرے گا، کون مصیبت میں آئے گا، کون بیمار رہے گا، کون حادثات میں جائے گا، حادثات حالات سب کچھ اس میں ہوتے ہیں۔ کتنے زلزلے ہوں گے، کتنی زمین دھسے گی، کتنی وبائیں پھیلیں گی، کتنے قتل و غارت ہوں گے، کون مرے گا، کون خوشحالی لائے گا اس سال کے اندر، کون غربت کے اندر جائے گا، کون پریشانیوں کے اندر جائے گا، کون بیماریوں میں جائے گا، سب کچا چٹھا کے سب کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ ملک الموت کو دیتے ہیں، یہ اس سال مرنے والے ہیں، تاریخیں اس میں تعین ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ مجھے مار دے گا، کوئی نہیں مارتا۔ میں کہیں مر نہ جاؤں، کہیں نہیں مرتا، تعین ہے ایک وقت۔ ایت الکرسی کو یوں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، جو کوئی ایت الکرسی پڑھتا ہے رات کو سونے سے پہلے، ایک فرشتہ سنتری پہرا اس کے سرہانے کھڑا رہتا ہے پوری رات۔ دن کو پڑھتا ہے تو دن بھر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن فرماتا کیا ہے میرا رب؟ سوائے موت کے ہر چیز سے، ہر بات سے، ہر حال سے تمہاری محافظت کی جائے گی، مگر وقت موت کا جو ہے وہ تعین ہے، وہ 1 سیکنڈ ادھر نہ ادھر، ایک پلک جھپک بھی نہیں۔ اگر سانس اندر گیا ہے تو باہر نہیں آئے گا، اور باہر گیا تو اندر نہیں جائے گا، ختم۔ یہ انسان جو ہے، یہ جیسے تم بازار سے بچوں کے کھلونے خریدتے ہو کہ چابی بھر دی اس میں، وہ یہاں سے وہاں تک جا کے اس کی چابی ختم ہو گئی، ٹھہر جائے گا موٹر۔ یہ یہاں سے وہاں تک، ادھر تک آیا، یہاں تک وہ ٹھہر جائے گا۔ بس یہی زندگی خدا نے اسی طرح رکھی ہے۔
اس میں کوئی نہ فرشتہ روک سکتا ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ پیغمبر۔ خدا نے جو لکھ دیا ہے اب وہ رات کو جب آئے گا 15ویں رات میں بس وہ ہوگا۔ سوائے موت کے ہر چیز کی حفاظت، ہر بات کی حفاظت کی جاتی ہے سوائے موت کے۔ صاف لفظ کہہ دیے، موت کا وقت معین ہے، تعین ہے، اس سے ایک سیکنڈ ادھر نہ ادھر۔ تو اب کون مرنے والا ہے کچھ پتہ نہیں۔ بعض چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ کے قدرت میں، حکمت میں پوشیدہ ہیں کہ بہت سے اس سے فرشتے بھی واقف نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ولی واقف ہو جاتے ہیں، نبیوں کو واقفیت دیتے ہیں۔ جو نبیوں کو واقفیت تھی وہ اولیاء کو، فرشتوں کو نہیں تھی۔ بہت سے اولیاء کو ہوتی ہے خبر، لیکن فرشتوں کو خبر نہیں ہوتی، نبیوں کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ خضر علیہ السلام جو پانی کے اوپر تعین ہے، ایک مرتبہ بیان ہو رہا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس لگی ہوئی تھی، کوئی مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے۔ ایک جوان لڑکا 20-25 سال کی عمر کا گردن جھکائے مسجد کے اندر کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ باہر مجلس ہو رہی تھی شہر میں مسجد کے، اور وہ اندر کونے میں گردن جھکائے بیٹھا۔ ایک شخص نے آ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ باہر مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ تو انہوں نے گردن نہیں اوپر اٹھائی، اپنی گردن سے کہا میں صاحب مجلس کے پاس بیٹھا ہوں، یہ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوں، وہ تو مجلس ہے ان کی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا تم پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کیا اگر میرا قیافہ غلط نہیں تو تم خضر ہو۔ بس وہ تو حیران ہو گئے، کہا اے میرے رب، تیرے بندے دنیا میں ایسے ہیں کہ مجھے بھی اس کی خبر نہیں، اور وہ مجھے پہچان لیا، حالانکہ نظر نہیں اٹھائی اس نے، گردن جھکائے جو ان باتوں کا جواب دیا۔ ایسے ہیں حالات۔ آپ یہ 15 تاریخ آ رہی، بے فکر نہ رہو، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ جس چیز کو آج سے میں 3-4 مہینے ہو گئے شور مچا رہا، بار بار کہتا ہوں بھائی بچو، ہٹو بچو، درود کی کثرت کرو، بہت پوری طرح کی خراب باتیں آنے والی ہیں، پوری دنیا متاثر ہوگی۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا چیز ہوگی۔ یوں کہ مجھے کوئی بلا ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے میں یہ اندازہ کیا کہ کوئی بلا آنے والی ہے، کوئی مصیبت پریشانی ہے جس سے پوری دنیا بے چین اور بے تاب ہوگی۔ آج کون دنیا کی کہانی کس جگہ نہیں ہے، سب پریشان ہیں، پوری دنیا والے، پورے ورلڈ والے۔ اب یہ ظاہر ہوئی کہ یہ کام ایسا ہو گیا۔ اب یہ جو رات آنے والی ہے اس میں مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوگا، لیکن میرے دل میں ایک دھک دھک ہے جس سے میں یہ سمجھا کوئی ہیبتناک واقعہ آنے والا ہے، کوئی پیش آئے گا۔ وہ 15 تاریخ کو آ جائے گا جبریل کے ہاتھ میں، جن کے ہاتھ میں جو کڑک والے ہیں، جو بجلی والے ہیں، جو بادل والے ہیں، بادلوں کے اوپر تعین ہے فرشتے، جو موت کے اوپر ہیں، جو زلزلوں کے اوپر ہیں، جو زمین پھٹنے کے اوپر ہیں، جو بیماریوں کے اوپر ہیں، جو وباؤں کے اوپر ہیں، ان کے ہاتھ میں ان کے ایک نظام سب کے لگا ہوا۔ تجھے وبا پھیلانی ہے، تجھے تلوار چلانی ہے، تجھے جھاڑو دینی ہے، تجھے رزق بانٹنا ہے، تجھے رزق روک دینا ہے، سب نظام ہے خدا کا۔ اب نہیں معلوم کہ کس کے لیے کیا طے ہوگا۔ اب تمہاری نیت اور تمہارے اعمال پر بھی بات ہے، تمہاری زندگی کے اوپر بھی بات ہے۔ تم نے جتنے اس رجب کے مہینے میں جو کچھ کیا ہوگا، اچھا عمل کیا اس کا بھی بدل ملنے والا ہے، برا کیا اس کا بھی بدل ملے گا۔ لیکن اس کے علاوہ خطرے کی گھنٹی ضرور لگتی ہے، اور تو میں جانتا نہیں، اتنا جانتا ہوں کہ ایک شعلہ ہے کوئی اٹھنے والا، کیا شعلہ یہ میں بھی نہیں جانتا، شعلہ اٹھنے والا ہے آگ کا ایک۔ اب خدا جانے شعلے برسیں گے کہ بم گریں گے کہ خدا ہی جانے کیا، اس لیے میں تمہیں ڈراتا ہوں، بار بار ایک بات کی زیڑ مارتا ہوں۔ زیڑی آدمی بار بار کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ ایک ہیبت چیز ہے، بھائی بچو بلا آتی دکھائی دی، دیکھو ادھر یہ کون چیز آ رہی ہے، یہ کالا پردہ سا کیا ہے، دیکھو باہر نکل کے دیکھو۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں آگاہی دے رہا ہوں
تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، تمہیں ڈرانے والا بھی تھا، تمہیں بشارت دینے والا بھی تھا، تمہیں خوشخبری دینے والا بھی تھا، تمہیں ہیبت میں بھی ڈالنے والا تھا، تمہیں خدا کی سکینہ پن کی طرف بھی لاتا تھا، وہ تمہیں خدا کے ذہن کی طرف کی بات کرتے تھے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرمایا جتنے تمہارے ہاتھ ہیں یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اسلام سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقے سے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جہیز ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو فیض میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔